کی اور سورہ فاتحۃ الکتاب کی تفسیر میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بعض نافہموں کے اعتراضات کے جواب میں ہم مجبوراً توسل کی بحث کی طرف منتقل ہوئے تھے اور توسل کی بحث کے متعلق پہلے تو یہ بیان کیا گیا کہ توسل ایک اصل قرآنی ہے، اس کی بنیاد قرآن کے اندر موجود ہے اور خدا متعال نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو، اور ابتغاء کا معنی جو اہل لغت نے دیا تھا کوشش کے ساتھ کسی چیز کو طلب کرنے کا معنی ہوتا ہے ابتغاء۔ یہ بیان کرنے کے بعد ہم نے مصادیق کے توسل کی طرف آپ کی توجہ دلائی، جن میں سے پہلا مورد اور پہلا مصداق جو تھا وہ اسماء اللہ الحسنی تھا کہ اللہ کو اللہ کے اسماء اور اللہ کی صفات کا واسطہ دے کر خدا متعال سے دعا مانگنی چاہیے۔ دوسرا مورد اور دوسرا مصداق جو ہے وہ عمل صالح، اس کا متعلق گزشتہ ہفتے بھی گفتگو ہوئی، آج بھی انشاءاللہ اسی کے مورد میں ہے، اور طلاب کرام کی خدمت میں اپیل ہے کہ اس کو خوب ضبط و ثبت کریں، کیونکہ یہ بہت ہی محنت طلب کام ہے اور محنت سے اس کو تیار کیا جاتا ہے۔ اگر آپ یہاں پر نہیں لکھ سکتے تو میرے پاس نوٹس موجود ہیں، کاپی کرا لیں یا ویڈیو سے آپ دوبارہ سن کر اس کو لکھ لیں، آپ کے لیے یہ بہت ہی مفید ہوگا انشاءاللہ۔ تو دوسرا مصداق توسل جو ہے عمل صالح سے متوسل ہونا، اور عمل صالح سے متوسل ہو کر خدا متعال کی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کرنا کہ میرے اللہ اگر آپ کو میرا یہ عمل پسند ہے تو میری فلاں حاجت کو پورا فرما۔ مثلاً عمل صالح نماز ہو سکتی ہے، روزہ ہو سکتا ہے، زکوٰۃ ہو سکتی ہے، امر بالمعروف ہو سکتا ہے، نہی عن المنکر ہو سکتا ہے، یعنی ہر وہ چیز کہ جس کو عمل صالح کہا جا سکتا ہے خدا کی بارگاہ میں اس کو واسطہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ البتہ اعمال کی دو قسمیں ہیں، کچھ اعمال قلبی ہوتے ہیں اور کچھ اعمال جوارحی ہوتے ہیں۔ مثلا کسی کے ساتھ محبت کرنا یہ دل میں ہوتی ہے، یا کسی کے ساتھ بغض رکھنا، نفرت کرنا یہ دل سے ہوتا ہے، لیکن نماز پڑھنا یہ ارکان کے ساتھ ہے، روزہ رکھنا یہ بھی ارکان کے ساتھ ہے، حج کرنا یہ بھی ارکان کے ساتھ ہے، یعنی بدن کے اعضاء کے ساتھ کسی عمل کو بجا لانے کا نام عمل جوارحی ہے، اور دل کے ساتھ اس کام کو انجام دیا جائے اس کو عمل جوارحی کہا جاتا ہے۔ تو چاہے عمل جوارحی ہو یا جوارحی ہو، اعضاء کے ساتھ انجام دیا جائے یا دل سے دیا جائے، ان دونوں کے متعلق قرآنی اصل موجود ہے، اور قرآن اس کو واسطہ قرار دینے اور وسیلہ قرار دینے کے اوپر تاکید فرماتا ہے۔ لہذا پہلی آیت جو اس کے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 16 میں خدا متعال کا ارشاد ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ سب سے پہلے وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں، یہ ترجمہ میں شیخ محسن علی نیتوی صاحب کا ترجمے سے لیتا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب بلا شبہ ہم ایمان لائے، بس ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آتش جہنم سے بچا، یعنی اپنے ایمان کو واسطہ قرار دے رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، ہم دل سے تیری ربوبیت کے قائل ہوئے ہیں، تو اس کا واسطہ ہے ہمارے ایمان کا، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو کیا کر معاف کر دے۔ تو ایک عمل کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس عمل کے ذریعے سے
خدا سے غفران ذنوب کی درخواست کی جا رہی ہے کہ میرے اللہ اگر تو ہمارے اس عمل کو پسند کرتا ہے تو اس کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں آتش جہنم سے امان عطا فرما۔ دوسری آیات جو دو تین آیات ہیں سورہ آل عمران کی 193 آیت سے لے کر 195 آیت تک ہے۔ خدا متعال کا ارشاد ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب بلا شبہ ہم ایمان لائے پس ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آتش جہنم سے بچا۔ تو یہ گزشتہ آیت کا ترجمہ تھا، اے ہمارے رب ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا جو ایمان کی دعوت دے رہا تھا، اپنے رب پر ایمان لے آؤ تو ہم ایمان لے آئے، تو اے ہمارے رب ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہماری خطاؤں کو دور فرما اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔ تو یہاں پر بھی ایمان کا وسیلہ اور واسطہ قرار دیا جا رہا ہے کہ ہم تیرے اوپر ایمان لائے ہیں تو اس ایمان کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ توجہ ہے میری طرف، صلوات ہے محمد والے دوسری آیت مبارکہ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد، جس کا ترجمہ اے ہمارے رب تو نے اپنے رسولوں کی معرفت ہم سے جو وعدہ کیا، اپنے رسولوں کی معرفت کا ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطا کر اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہاں پر بھی خدا متعال کے سامنے جو ہے عمل صالح یعنی رسولوں کی معرفت اور ایمان باللہ اور اس کے بدلے میں طلب کیا جا رہا ہے کہ ہمیں قیامت والے دن رسوا نہ کرنا۔ تو یہ اس کا نتیجہ آخر میں ان دو آیات کے خدا متعال بیان فرماتا ہے وہ یہ ہے فاستجاب لهم ربهم، جب ان لوگوں نے درخواست کی اپنے عمل صالح کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو مستجاب کر لیا۔ تو دعا کی استجابت کس کے اوپر موقوف ہوئی؟ عمل صالح کے واسطہ کے اوپر، وسیلہ کے اوپر۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، کہ یہ نتیجہ ہے قرآن میں فرماتا ہے بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا۔ تو یہ تین آیات مبارکہ ہمیں یہ بیان فرماتی ہیں کہ خدا متعال کی بارگاہ میں عمل صالح کا واسطہ اور وسیلہ دے کر جو بھی دعا مانگی جائے گی اگر خدا قبول کر لے تو اس واسطے سے قبول فرما سکتا ہے۔ تو یہ تیسرا مورد تھا کہ جس کو قرآن مجید نے دوسرا مصداق کہ جس کو قرآن مجید نے خود بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح سے روایات بھی اس کے اوپر دال ہیں اور دلالت کرتی ہیں کہ عمل صالح کا واسطہ اور وسیلہ دینے سے خدا متعال جو ہے دعاؤں کو مستجاب فرماتا ہے۔ پیغمبر اکرم ایک دن عشاء کے وقت مسجد نبوی کی طرف تشریف لے گئے، فَإِذًا رَجُلٌ يَدْعُو، وہاں پر ایک بندہ دعا مانگ رہا تھا، فقال، یعنی وہ شخص جو ہے وہ اس طرح سے دعا مانگ رہا تھا، اللہم انی اسألک بأنی اشہد انک انت اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہاں پر جو مورد مصداق ہے، محل شاہد ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص کیا کہہ رہا تھا، انی اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، گویا کہ اپنے عمل صالح کو وسیلہ قرار دے رہا تھا خدا متعال کے سامنے کہ میں ایمان باللہ رکھتا ہوں، اللہ بھی وہ
ولم یولد ہے اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں پر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم کھائی پیغمبر اکرم نے، کیا ارشاد فرمایا؟ او قال، یا فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، وہ ذات اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. لقد سأل اللہ باسمہ العظم اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم سے دعا مانگی ہے. یہ ایسا اسم اعظم ہے کہ جب اللہ سے اس اسم کے ساتھ دعا مانگی جائے، سوال کیا جائے تو جواب دیتا ہے، اور جب دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی محل شاہد کیا ہے؟ انی اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، اپنے ایمان عمل صالح کا وسیلہ خداوند متعال کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں پر عمل صالح کو خداوند متعال قبول فرما رہا ہے اس کو، اور دوسرا دعا مانگنے کے طریقے پیغمبر اکرم میں یاد دلا رہے ہیں، تعلیم فرما رہے ہیں کہ دعا مانگنے کے لیے اوقات مخصوصہ بھی ہوتے ہیں اور الفاظ مخصوصہ بھی ہوتے ہیں. لہذا ہر طرح سے ہم پنجابی میں بھی اپنی دعا مانگ لیتے ہیں، لیکن جو دعائیں ائمہ اطہار علیہ السلام سے منقول ہیں، جو کہ متصل بالوحی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے علم سے حاصل شدہ کلمات کے ذریعے سے ہمیں تعلیم دی گئی ہیں، ان کا اصلاً پوری دنیا میں مثال موجود نہیں ہے. لہذا ایک تو ایسے اوقات میں دعا مانگنی چاہیے اور ایسے الفاظ سے دعا مانگنی چاہیے کہ جو دعا مستجاب ہو اور کبھی رد نہ ہو. اس کا جو اس کتاب سے یہ لی گئی ہے مسند احمد بن حنبل جلد 5 صفحہ 349. دوسری حدیث سنن ابن ابی داؤد کی ہے، سنن ابی داؤد جلد 1 صفحہ 335 حدیث نمبر 1493. اس میں بھی یہ الفاظ ہیں، تھوڑا سا الفاظ کا رد بدل ہے لیکن معنی مطلب ایک ہی ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمع رجلا یقول، پیغمبر اکرم نے ایک شخص کو یوں کہتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. فقال، تو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا لقد سألت اللہ باسم العظم باسم الذی اذا سئل به اعطى واذا دعی به اجاب. اے شخص، تو نے اللہ سے ایسے اسم مبارک کے ساتھ دعا مانگی ہے کہ جب خدا سے اس اسم کے ساتھ دعا مانگی جائے تو وہ عطا کرتا ہے اور دعاؤں کو مستجاب فرماتا ہے. تو اعمال صالحہ نتیجہ یہ نکلا، قرآن کے اندر بھی یہ مصادیق موجود ہیں، روایات کے اندر بھی موجود ہیں، اہل سنت کی کتب سے ثابت ہوا کہ عمل صالح کا واسطہ دے کر خدا متعال سے دعا مانگی جا سکتی ہے. اب ذرا ہم آتے ہیں اپنے مورد کی طرف کہ آیت شریفہ جو ہے وہ سورہ شورا کی آیت نمبر 23 ہے. یہاں پر ارشاد ہوتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنہ ان اللہ غفور شکور. یہ وہ بات ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالح بجا لاتے ہیں. خدا متعال کیسا فرما رہا ہے؟ ان کو بشارت دے رہا ہوں، نمبر 1 ایمان لاتے ہیں، دوسرا عمل صالح انجام دیتے ہیں. میرا پیارا حبیب ان سے کہہ دیجیے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا،
سوائے قریب ترین رشتہ داروں کی محبت کے، اور جو کوئی نیکی کمائے ہم اس کے لیے اس نیکی میں اچھا اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ یقیناً بڑا بخشنے والا قدردان ہے۔ گویا کہ خدا نے متعال کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ محبت ذوی القربا عمل صالح، ایک نیکی کا عمل ہے، محبت اہل البیت ایک نیک عمل ہے، اسی لیے تو خدا فرماتا ہے ہم اس میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی محبت میں جا کر یہ کہتے ہو کہ السلام علیکم یا رسول اللہ، تو اس کا جو ثواب ہوتا ہے میں اس میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عمل صالح ہے۔ اسی طرح سے آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا علی ابن ابی طالب، تو آپ محبت اہل بیت میں کیونکہ کہہ رہے ہیں تو ہم اس میں کیا کر دیتے ہیں؟ اضافہ کر دیتے ہیں۔ فقط اس کا اجر نہیں کرتے، ادا نہیں کرتے، بلکہ اس سے زیادہ ادا کرتے ہیں۔ توجہ اس کے آخر پر ہے، توجہ فرمائیں کہ خداوند متعال نے یہاں پر جو آیات کا جو اختتام ہے اس کے اوپر انتہائی توجہ طلب چیز ہوتی ہے۔ خدا یہاں پر فرماتا ہے ان اللہ غفور شکور، خدا بخشنے والا بھی ہے اور شکریہ بھی ادا کرتا ہے۔ کس بات پر شکریہ ادا کرتا ہے؟ محبت اہل البیت پر تمہارا شکریہ ادا کرتا ہے۔ بھئی ایک معمولی سا انسان وہ تو خدا کا شکریہ ادا کرے، خدا کس بات پر اس انسان کا شکریہ ادا کر رہا ہے؟ گویا کہ اتنا بڑا عمل ہے محبت اہل البیت کہ وہاں پر خدا کا مقال بھی ان اللہ غفور شکور۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر خدا یہ بھی کہہ سکتا تھا، جو کہنا چاہتا کیا کہ ان اللہ شدید العقاب، لیکن وہ مناسبت نہیں تھی۔ یہاں پر محبت اہل البیت کو طلب کیا گیا ہے، وہاں پر شدید العقاب کا لفظ جڑتا نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی تو کہہ سکتا تھا ان اللہ قابض ممیت، یہ بھی کہہ سکتا تھا، خدا قادر ہے، سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن یہ الفاظ اس عمل صالح کے ساتھ سازگار نہیں ہے کہ جو عمل صالح محبت اہل البیت جس کو طلب کیا جا رہا ہے، جو اجر رسالت ہے۔ تو دوسرا ایک مورد جو ہم نے سامنے آپ کے سامنے پیش کیا، اس کے متعلق ارشاد رب العزت ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، نیک عمل جو بھی انجام دے گا ہم فقط اس کو اس کا اجر نہیں دیں گے بلکہ اس کو 10 برابر اس کا ثواب عطا کریں گے۔ تو عمل صالح محبت اہل البیت ایک ایسا عمل ہے کہ نزد لہو، ہم اس کے اوپر اضافہ کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں، اس کو اتنا بڑھاتے ہیں جتنی اس کی رحمت زیادہ ہے وہ اتنا ہی ثواب زیادہ بنا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہاں پر خدا یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ ایسا عمل جو گناہوں کی معافی کا سبب ہے، اور صرف یہ نہیں کہ وہ ایک عمل ہے بلکہ اللہ کے شکریہ کا سبب بنتا ہے۔ عجیب ہنسنا ہے، یہ عجیب نیکی ہے۔ محبت دل میں رکھو، کوئی اس کے اوپر خرچ بھی نہیں کرنا پڑتا، فقط صبح و شام یا علی کرتے رہو، یا رسول اللہ کہتے رہو، یا فاطمہ الزہرا کہتے رہو، اور خدا نے مطال اس کے بدلے میں فلہ عشر امثالھا، آپ کو نیکیاں عطا فرماتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایھا المسلمون، شیعہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے ایک سوال کرتا ہے ہمیں شرک اور بدعت کے ساتھ متہم کیوں کرتے ہو؟ ہم تو قرآن پہ عمل کرتے ہیں، قرآن ہمیں کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، تو ہم وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں اللہم انی اسألک بحب رسولک، ہم تیرے اس رسول کی محبت کے بدلے میں تجھ سے سوال کر رہے ہیں، اور خود تو نے کہا ہے کہ محبت محمد و آل محمد عمل صالح۔ تو
گویا کہ وہ جو وہاں پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوتے ہیں شرک ہے، بدعت ہے، شرک ہے، بدعت ہے، وہ ایسے بدبخت ہیں نہ ان کو قرآن کا کچھ پتہ ہے نہ اپنے آثار کا کچھ پتہ ہے۔ مسند احمد ابن حنبل نہیں پڑھی انہوں نے، سنن ابن ابی داؤد نہیں پڑھی، تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شرک ہے اور یہ بدعت ہے۔ محمد والے محمد کے ماننے والے تو وہاں کھڑے ہو کر پیغمبر اکرم کی محبت کا واسطہ دے کر خدا کے مقدار سے وہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہی طریقہ ہے جس کو قرآن نے خود ثابت کیا ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، فقط وسیلہ طلب نہ کرو، کوشش کے ساتھ وسیلہ طلب کرو۔ لہذا ہم جب آل محمد کے دروازے میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم یہ دعا مانگتے ہیں، ہم جاتے ہیں مشہد امام رضا کے دروازے پر تو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہم انی اسألک بحب ھذا العبد الصالح، اے خداوندہ یہ امام رضا کی محبت کے صدقے میں تو ہمیں یہ چیز عطا کر، اے خداوندہ جنت البقیع کے عباد صالحین کے بدلے میں ہمیں یہ چیز عطا کر۔ تو وہاں پر شرک اور بدعت اور یہ کس قسم کے اس قسم کے فتوے جو ہمارے اوپر لگائے جاتے ہیں وہ ہے کہ قرآن کے بالکل منافی ہے اور قرآن انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں کہ توسل خود وہابیت کی نگاہ میں کیا ہے، وہابی کس چیز کو توسل کہتے ہیں؟ خود وہ یہ کہتے ہیں، ابن تیمیہ کہتا ہے ابتغاء الوسیلہ انما یکون لمن توسل الی اللہ بالایمان بمحمد واتباعہ۔ توسل یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان کے وسیلے سے خدا سے طلب کرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان سے طلب کرے اور پیغمبر اکرم کی اتباع کا وسیلہ قرار دے کر خدا کے مقام سے دعا مانگے تو یہ اس چیز کا نام وسیلہ ہے۔ وَهَذَا التَّوَسُّلُ بِالْإِيمَانِ بِهِ وَطَاعَتِهِ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ عَاهَدٍ بَاطِنًا وَظَاهِرًا۔ یہ اس کی عبارت جو ہے یہ مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ میں موجود ہے۔ تو وہ خود توسل کا قائل ہے، اور کس توسل کا قائل ہے؟ وہ توسل جو عمل صالح سے انجام دیے جائے۔ گویا کہ وہاں پر مسجد نبوی میں کھڑے ہونے والے یہ جو بدبخت لوگ ہیں جن کو اپنے ایمان کا بھی پتہ نہیں کہ وہ کس چیز کو توسل کہہ رہا ہے، تو وہ تو قابل رحم ہے، ان کے ساتھ رہنے کی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے علامہ البانی جو کہ ابن تیمیہ کا مقتدی ہے اور اس کے منہج کو چلانے والا ہے، اس کی کتاب ہے التوسل انواعہ واحکامہ ایمانی بک ومحبتی لک واتباعی لرسولک اغفر لی۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اے میرے اللہ میں تجھے تیرے اوپر ایمان رکھنے کا واسطہ دیتا ہوں اور تیرے ساتھ میری جو محبت ہے اس کا واسطہ دیتا ہوں اور تیرے رسول کی اتباع کرنے کا واسطہ دیتا ہوں، اللہم انی اسألک بحبی لمحمد و ایمان، اے میرے اللہ میں محمد کی محبت کا واسطہ تجھے دیتا ہوں۔ یہ وسیلہ ہے۔ محمد صلی محمد۔ ندائے عام ہے یاران مقتدان کے لیے، سب سے سوال کرتے ہیں کیا محبت محمد وآل محمد خود محبت محمد ہے یا نہیں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبہما، یعنی امام حسن امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ جس نے میرے ان دو فرزندوں کے ساتھ محبت کی فقد احبنی، اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ یہاں پر ختم نہیں ہوتی بات، فرمایا یا علی انت منی کالرأس من الجسد، تیری منزلت ایسے ہے جیسے بدن کے ساتھ سر کی ہوتی ہے۔ وہ کون سی محبت ہے جو محمد کی محبت تو ہو علی کی محبت نہ ہو؟ وہ کون سی محبت ہے کہ جس محبت کو پیغمبر کی محبت تو کہا جائے لیکن یہ نہ کہا جائے کہ
بضعۃ الرسول کی محبت اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ بضعۃ الرسول یعنی خود رسول کا حصہ۔ تو محمد و آل محمد علیہ السلام ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے کہ محبت محمد تو کہی جائے، محبت حسن و حسین نہ کہی جائے۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، الحسین منی وانا من الحسین۔ اتنی ہزاروں حدیثیں، سینکڑوں حدیثیں خود منابع اہل سنت میں موجود ہیں کہ پیغمبر پاک کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کا حصہ کہا ہے۔ اور جب شیعہ ان کے درباروں پہ جاتے ہیں تو کہاں پر شرک اور بدعت کر رہے ہوتے ہیں؟ کون ہے جو آل رسول کو خدا مان کر ان کے دروازے پہ جاتا ہے؟ فقط محبت اہل البیت ہے کہ نہ سردی دیکھتے ہیں نہ گرمی دیکھتے ہیں، اپنی جیب سے پیسے خرچ کرتے ہیں اور وہاں جا کر خدا متعال کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اے خدا بندہ ان علماء، ان صالحین، ان عباد الرحمن کے واسطے سے جس کی محبت ہمیں پوری دنیا کے اقصا کنار سے کھینچ کر اس کے دروازے پر لے آئی ہے، اس کے محبت کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، لے ایمان، نعرہ حیدری، بنائے خشنودی محمد و آل محمد علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو دوسرا مورد، دوسرا مصداق آج اختتام پذیر ہوا۔ آئندہ جو ہماری بحث ہے وہ خود شخص سے پیغمبر سے توسل کرنا، اور حضرت کی زندگی میں صحابہ کرام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل کیا۔ بعد از رحلت پیغمبر خلیفہ ثانی نے حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس سے توسل ہو کر طلب باران کی۔ اس میں انشاءاللہ منابع اہل سنت سے ثابت کیا جائے گا۔ بحث ابھی ختم نہیں ہو رہی، اس لیے میں اس بات میں نہیں انٹر ہونا چاہتا تھا کیونکہ تفسیر پیچھے رہ جائے گی، لیکن یہ بھی لازمی ہے تو اس کو اختتام تک پہنچا کر بحث آگے اس بات پہ چلی جائے گی کہ زمانہ حضور یہ پیغمبر یا اولیاء صالحین ائمہ اطہار زندہ و موجود ہوں تو اس وقت ان سے توسل کیا جا سکتا ہے، لیکن جب اس دنیا سے چلے جائیں تو کیا اس وقت بھی ان سے توسل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ لہذا آئندہ کی جو بحث ہے ایک تو یہ ہے کہ خود پیغمبر اکرم سے توسل، زندگی میں کیسے توسل ہوا، بعد از رحلت کیسے توسل ہوا، اور فقط پیغمبر اکرم سے نہیں صحابہ کرام کی روش کیا تھی کہ کیا وہ دیگر لوگوں کے ساتھ بھی متوسل ہوتے تھے یا نہیں ہوتے تھے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد